بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کیوں پیدا فرمایا اور اس عمل کی کیا حکمت تھی، اور اللہ رب العزت نے عورت ذات کو یہ کیوں کہا کہ یہ میری امانت ہے، اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت حوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری انسانی اور بشری مخلوق تھیں، اور کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلے، اسی وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ ناظرین محترم، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کیا کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے، اور جن بشریت سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ ناظرین محترم، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ میرے بہن بھائیوں، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت چل کر مرد کے پاس آیا کرتی۔ محترم ناظرین، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح عورت کے قریب ہونے اور اس کو چھونے اور اس کے قرب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمل نکاح کے بغیر حرام ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ میرے بہن بھائیوں، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب فن و نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح سے مرد نے لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے بنایا گیا کہ جب عورت کی شرمگاہ اور عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا اپنی اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 3 انسان کے اعضاء امانت دیے ہیں۔ پہلا اعضاء شرمگاہ، دوسری آنکھیں بھی امانت ہیں، اور تیسرے کان امانت ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، معاذ بن مسنی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ اور ابن اسحاق کا روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ میرے بہن بھائیوں، اس روایات کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ حدیث بالکل باطل ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام تر روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اسی کے ذریعے سے آگے بشر انسانی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس اعضاء کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا رکھا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو کہ امانت دار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کاموں کے اندر استعمال کریں، ورنہ ایسے لوگوں کا کوئی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کریں گے، ورنہ ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان سے محرومی کا سبب نہ بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا کہ جس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی ہو تو اس نے کہہ دیا کہ انا اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ میں زنا کاری کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں اور جس پر مجھے سزا دی جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو شرمگاہوں، کانوں اور آنکھوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پلیز ہمارے حدیث کی باتیں چینل کو سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔